3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک کا میں تذکرہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو سرے سے ہی معراج النبی کا انکار کرتا ہے. ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ معراج نام کی کوئی شے سرے سے ہے ہی نہیں. اب پیچھے رہ گئے 2 طبقات. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ معراج ہوا تھا، یہ آقا کی ایک شان ہے، وہ تسلیم کرتا ہے. مگر ان کا قول یہ ہے کہ یہ معراج حضور کا جسمانی نہیں تھا، یہ خواب کے اندر آپ کی روح مبارکہ کو کروایا گیا. کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ایک موقف یہ ہے، اور ہم الحمدللہ جو راہ حق پہ ہیں، اہل سنت و جماعت، ہمارا موقف صحابہ کے دور سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کر ہم یہ پیغام، یہ میسج آنے والی نسلوں کو بھی دے کے جائیں گے کہ معراج فقط مصطفیٰ کی روح کو نہ تھا، آقا جسم اور روح کے ساتھ عرش مولا سے پار تشریف لے گئے. یہ موقف ہمارا ہے، یہ موقف ہمارا ہے. اب ایک آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، کیونکہ باتیں میری آج ساری مزے کی ہوں گی. مزے کی بات بتاؤں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معراج فقط روحانی تھا، حضور کو خواب کے اندر سیر کروایا گیا، وہ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے. اب مزے کی بات ہو گئی نا، حدیث بھی بالکل صحیح ہے، ایک رتی برابر حدیث میں فرق نہیں، مگر اس میں جو اپنے پاس سے لطیفہ ڈالا گیا نا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حدیث ہے، حدیث ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، علماء نے پڑھی ہے، حفظ سب کو یاد ہے. کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے وہ مروی ہے. توجہ رکھیں میرے لفظوں پر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے وہ حدیث مروی ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا کو معراج ہوا، مگر اس معراج کی رات میں نے تاجدار کائنات کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا. سنیے، آج اس کی تعبیر اپنے مولویوں سے سنی ہوگی، آج غوث پاک کی اولاد سے سنیے. آج میں بتاتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے. ایسی روایات لے کر تم عظمت معراج کا انکار کرتے ہو. یہاں پہلی بات اس نے نشین رکھے کہ یہ روایت کس کی ہے. ہم جڑ کو پکڑنے والے لوگ ہیں. یہ روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ. مجھے بتاؤ کہ عائشہ صدیقہ کی شادی میرے مصطفیٰ سے مکے میں ہوئی تھی یا مدینہ میں؟ ہائے ہائے، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا تھا اس حدیث میں لوگوں نے ایک لطیفہ کر رکھا ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بھائی معراج آج کی رات آقا جب عرش پہ گئے، فوق العرش گئے، لامکان پر گئے، اور جہاں تک لے جانے والا چاہتا تھا یا جانے والا چاہتا تھا مصطفیٰ پہنچے. وہ رات تھی آج کی. وہ رات کون سی تھی؟ اور حضور کا سفر معراج شروع کہاں سے ہوا تھا؟ مدینہ سے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. حضور کا معراج شروع کہاں سے ہوا؟ بھائی 2 روایتیں ملتی ہیں، حالانکہ ایک قول مختار ہے، ایک قول واحد ہے. چلو میں قول واحد بھی سنا دیتا ہوں تاکہ کسی کے دین میں کیڑا نہ رہے. سنیے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضور کا سفر معراج کا صحن کعبہ سے شروع ہوا. یہ قول واحد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قول لیکن کتابوں میں آیا، میں نے بیان کر دیا. لیکن قول مختار کیا ہے؟ جس پر اجماع ہے وہ یہ کہ آپ اس رات حضرت ام ہانی
رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، ان کا گھر مکے میں تھا۔ تو بابا معراج ہو رہا ہے مکہ کی سرزمین پر، اور عائشہ صدیقہ کی شادی آقا سے ہو رہی ہے مدینہ پاک میں جا کر۔ عائشہ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ شب معراج میں نے اپنے بستر سے حضور کو غائب نہیں کیا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن حدیث بھی صحیح ہے۔ اب موج مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث بھی صحیح ہے اور اس میں تذکرہ بھی معراج کا ہے۔ اب ذہن یہاں کے پریشان ہو جاتا ہے، بھئی مکہ میں تو معراج ہوا نہیں، تو پھر وہ کون سا معراج تھا جس کا ذکر مومنوں کی ماں کر رہی ہے؟ آؤ میں آج کی مجلس کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں، تم نے فقط مصطفیٰ کا ایک معراج سنا ہے۔ آقا علیہ السلام کو زندگی میں ایک روایت کے مطابق 35 اور ایک روایت کے مطابق 34 بار معراج کروایا گیا۔ کتنی بار؟ ایک روایت کے مطابق 35، یہ قول واحد ہے، اور قول مختار یہ ہے جس پر اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ 34 بار تاجدار کائنات کو معراج کروایا گیا۔ سنو، ان میں سے 33 بار معراج، 34 میں سے کتنا؟ 33 بار معراج یہ عالم خواب میں تھا۔ تمہاری میں خواب اور جسم کی ونڈ کر دوں، 34 میں سے 33 بار معراج کہاں کیا ہوا تھا؟ عالم منام میں تھا، خواب میں تھا۔ آقا کی روح پاک کو معراج کروایا گیا، اور ایک معراج وہ تھا کہ جسم بھی جا رہا تھا، روح مصطفیٰ بھی جا رہی تھی۔ وہ معراج آج کی رات کا تھا۔ ارے نادان لوگوں، وہ جو عائشہ صدیقہ جس معراج کی بات کر رہی ہے وہ مصطفیٰ کی خواب کا معراج تھا، اور وہ معراج مکے کی دھرتی پر نہیں، مصطفیٰ کے مدینے میں ہوا۔ اب دونوں باتیں ثابت ہو گئی نا، کہ ایک تو اس حدیث کا تعلق آج کی معراج کے ساتھ نہیں ہے، نمبر 2 یہ بھی پتا چل گیا کہ حدیث بھی صحیح ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آئیے میں 2-4 ذائقے آپ کو دوں کہ آقا علیہ السلام کا یہ معراج روحانی نہیں تھا۔ آج کی معراج کا بات کر رہا ہوں، وہ جو 33 روحانی ہوئے وہ الگ پہلو ہے۔ میں فقط اس معراج کی بات کروں گا جو آج کی شب ہوا۔ قرآن مجید نے جب معراج کے ذکر کو شروع کیا تو لفظ سبحان سے، آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا پہلا پروگرام ہوا تھا شب معراج کا، تو میں نے لفظ سبحان، اسرا لیلن عبدہ، اس کے ایک ایک لفظ پر غالباً 1.25 گھنٹے کا میرا وہ خطاب ہے اسی مسجد کا۔ میں آج ان پہلوؤں کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس میں سے ایک شے بیان کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ کیا کہ عربی قواعد کے مطابق، عربی قواعد کے ایک قاعدے کے مطابق اگر کسی بات اور کسی فعل یا جملے سے پہلے اگر لفظ سبحان آ جائے نا تو وہ فقط پاکی کے معنی میں نہیں آتا، وہ ایک طرح کی قسم بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ اونچا بولیے، قسم بن جاتی ہے۔ گویا رب کائنات معراج کے واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے فرما رہا سبحان الذی، مجھے اپنی طہارت کی قسم مصطفیٰ کو میں لے گیا تھا، مجھے اپنی پاکیزگی کی قسم مصطفیٰ کو میں لے گیا تھا۔ گویا وہ اپنی شان سبحانیت کی قسم کے ساتھ واقعہ معراج کی ابتدا کر رہا۔ کسی عقل مند سے پوچھئے، بے وقوفوں سے تو میری بات ہی نہیں نا، کسی عقل مند سے پوچھئے کہ بات کوئی خواب کی بیان کرے اور کوئی بندہ ہو کر اس خواب پہ قسمیں نہیں کھاتا، پوچھو رب سے تو نے خواب معراج خواب میں کروا کر جب قرآن میں اتارا تو 7 قسموں کا تذکرہ کر دیا۔ یہ معراج کے واقعہ سے پہلے رب کا اپنی پاکی، طہارت اور پاکیزگی کی قسم کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ روحانی نہیں تھا
بھائی روحانی تھا پر ساتھ جسمانی تھا، روحانی تھا مگر استاذ دوسری ایک میں جٹ کی دلیل آپ کو دوں، جٹ کی دلیل میں اپنی مثال دیتا ہوں اگر زندگی میں جیتے جاگتے ہوئے مجھے سائیکل چلانی نہ آتی ہو، بولیے سائیکل چلانی مجھے نہ آتی ہو اور میں صبح اٹھ کے خواب بیان کر دوں جناب رات کو میں ہوائی جہاز چلا رہا تھا، تو کوئی انکار کر سکے گا؟ کوئی انکار نہیں کرے گا۔ یہ کوئی اتنی اچھمبے والی بات نہیں ہے کہ خواب میں تو بندہ وہ کچھ بھی کر لیتا ہے جو زندگی میں ممکن نہیں ہوتا۔ خواب تو ایک خیال ہے، یہ الگ پہلو کہ نبی کا خواب بھی یعنی وہی ہوتا ہے، یہ الگ بحث ہے، یہ الگ پہلو ہے، لیکن میں بات خواب کی کر رہا ہوں کہ خواب ایک خیال کا نام ہے۔ بھائی آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے شاہ جی اگر آپ سائیکل چلانا موٹر سائیکل چلانا آپ کو نہیں آتا تو خواب میں کون سا آپ نے سچی مچی کا جہاز چلایا؟ بھی ایسے ہی کہو گے نا، تو بولو تو صحیح یار، خواب کی بات ہے بس ہو گئی۔ صرف ہاتھ جوڑ کر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اتنا سوال تو کر سکتا ہوں نا کہ اے معراج کو منامی کہنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ اگر تاجدار کائنات نے صبح اٹھ کر کافروں کے سامنے یہ خواب سنایا تھا تو کافر چیخے کس بات پر تھے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ کافروں نے رولا کیوں پایا؟ وہ ٹپے کیوں؟ ابو جہل صدیق اکبر دے دروازے تے کی لین گیا؟ ان ساری باتوں کو کاؤنٹ کیجئے، کیا جا کے ابو جہل نے صدیق اکبر کو یہ کہا تھا کہ تیرا نبی ایک خواب بیان کر رہا ہے، بتا مانتا کہ نہیں مانتا؟ کیا یہ کہا تھا؟ تو پھر صدیق اکبر نے کیوں کہا تھا کہ ساری دنیا کہے تو جھوٹی ہے، زہرا کا بابا کہے تو سچا ہے؟ کیوں کہا تھا؟ یہ سارے سوال ایک طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ پھر وہ کیا تھا؟ اور میں آپ کو بڑی دقیق بات بتاؤں، توجہ رکھنا میری طرف، یہ علماء کو چھوڑ کر شاید عوام الناس کو ایسی خبر نہ ہو۔ ایک نہیں، میں نے زندگی میں ایک کتاب میں بات پڑھ کے تو کبھی کی نہیں ہے، یہ میرے استاد نے کچی بات کرنا سکھایا ہی نہیں۔ درجنوں کتب حدیث اٹھائیے، میں تمہاری جھولی بھر دوں کتابوں سے، جتنی کتابوں میں یہ بات آئی ہے جو آپ کو دینے لگا ہوں۔ کیا کہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کیا کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی ایمان میں اتنے پختہ اور کامل نہ تھے، انہوں نے جب حضور کی زبان سے معراج کی بات سنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ادھر تشریف نہیں دے ساتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہوں نے سنیے جب آقا علیہ السلام سے یہ واقعہ معراج سنا تو کئی لوگ وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے خدا کی قسم کتابوں میں آتا ہے مرتد ہو گئے، انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا یارو کلمہ کیوں چھوڑتے ہو؟ انہوں نے کہا اس نبی کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مانا ہے، مگر یہ جو معراج کا تذکرہ کر رہا ہے نا یہ ہماری عقلوں میں نہیں آتا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر حضور نے خواب سنایا تھا تو انہوں نے کلمہ کیوں چھوڑا؟ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر حضور نے خواب سنایا تھا، اور پھر قرآن نے ایک اور اشارہ ہمیں دیا، بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا، جو اپنے بندہ، امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ بندے کا اطلاق تو اس وقت ہوتا ہے جب روح اور جسم ملتے ہیں، جب روح اور جسم، عالم ارواح میں تمہیں کوئی بندہ نہیں کہتا تھا، اور جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تب بندہ نہیں کہتا، میت کہتے ہیں۔ بندہ تب ہوتا ہے جب
جسم بھی پاس ہو، درمیان میں روح بھی موجود ہو۔ اللہ نے بے عبد ہی کہہ کے دنیا والوں کو بتا دیا، میں فقط یار کی روح کو نہیں لے گیا، مصطفیٰ کا جسم بھی ساتھ ساتھ تھا، آقا کا جسم بھی ساتھ ساتھ تھا۔ میں انہی لفظوں پر، کیونکہ آج میں تو ہر سال یہ مجھے سنتے ہیں تو میں نے کہا کہ آج ہم نے علامہ صاحب کو فری ہینڈ دیا ہوا، جی بھر کے 2 گھنٹے کریں، 4 گھنٹے کریں، فجر تک کریں، ہم انشاءاللہ بیٹھ کے سنیں گے۔ میں انہی لفظوں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔